السلام علیکم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام بھی اللہ کے نبی، اور آپ کے سسر حضرت شعیب علیہ السلام بھی اللہ کے نبی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں جب ایک مصری قتل ہو گیا تو آپ نے مصر کا بارڈر کراس کر کے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس زندگی گزارنا شروع کر دی۔ وہاں سے جب آپ واپس آئے ہوں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ فرعون کو توحید کی دعوت دو۔ پھر آپ نے فرعون کو توحید کی دعوت دی، لیکن وہ اتنا سرکش تھا کہ اس نے آپ کی باتوں پہ کوئی عمل ہی نہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اسے غرق کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے ہیں اور انہیں فرعون کی غلامی سے نجات دی، بحر احمر کو کراس کیا اور وادی طیہ میں آباد ہو گئے۔ اسی بحر احمر میں فرعون اپنے تمام لشکر سمیت غرق ہو گیا۔ طیہ کا میدان 27 میل کے رقبے پہ پھیلا ہوا تھا، جہاں ایک بھی سایہ دار درخت نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وہاں تھوڑا ریلیکس کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس بنی اسرائیل کے لشکر کو لے کر ارض مقدس یعنی شام میں داخل ہو جاؤ، جس کا میں نے بنی اسرائیل سے وعدہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ایک ڈیلیگیشن حضرت یوشع علیہ السلام کی قیادت میں شام کے حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ جب یہ ڈیلیگیشن واپس آیا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ وہاں ایک بڑی جابر عمالقہ قوم آباد ہے، جو بڑی جنگجو، طاقتور اور ظالم قسم کے لوگ ہیں، لیکن شام کی زمین بڑی زرخیز، وہاں پہ انگوروں اور اناروں کے بے شمار باغات ہیں، اور بہت زیادہ نہریں اور آبی چشمے بھی بہت زیادہ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی قوم کو عمالقہ کے متعلق کچھ بھی نہیں بتانا، لیکن شام کی جو خوبیاں ہیں اس کے متعلق بتانا، کہیں یہ نہ ہو کہ بنی اسرائیل کے لوگ بد دل ہو جائیں۔ لیکن اس ڈیلیگیشن میں سے ایک بندے نے بنی اسرائیل والوں کو بتا دیا کہ عمالقہ قوم وہاں آباد ہے، جو بڑی جابر اور ظالم قسم کے لوگ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ شام فتح کرنے کے لیے تیاری کرو، تو پوری قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ان سے جنگ کریں۔ یہ جواب سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا، کیونکہ پوری بنی اسرائیل کی قوم اللہ کے نبی کی نافرمان ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو سزا دینے کے لیے وادی طیہ میں پھنسا دیا۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے وادی طیہ کو خیر باد کہہ کر وہاں سے کسی اور علاقے کا رخ کیا، لیکن اللہ کی قدرت کہ جب صبح کا سورج طلوع ہوتا تھا تو وہ بنی اسرائیل کے لوگ وہیں پہ موجود ہوتے تھے جہاں سے سفر شروع کیا۔ 40 سال تک بنی اسرائیل کے لوگ وادی طیہ میں ہی رہے ہیں۔ جب ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی تو ان کے پاس 8 دن کا کھانا تھا جو ختم ہو گیا۔ اب ان پہ اللہ تعالیٰ کا امتحان شروع ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ میری قوم اتنی مصیبت میں ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پہ اپنی رحمتوں کی بارش برسا دی کہ اس ریگستان کے علاقے میں جہاں پانی کا نام و نشان نہیں تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ایک چٹان پہ مارا، وہاں سے 12 چشمے جاری ہو گئے بنی اسرائیل کے 12 خاندانوں کے لیے۔ اور جو بنی اسرائیل کے لوگ کپڑے پہنتے تھے وہ پھٹتے نہیں تھے اور نہ ہی میلے ہوتے تھے، اور انسانی جسم کے ساتھ کپڑے بھی بڑھتے رہتے تھے۔ ان کے ناخن اور سر کے بال بھی نہیں بڑھتے تھے، اور جو بچہ پیدا ہوتا تھا اس پہ قدرتی لباس ہوتا تھا جو اس کے جسم کے ساتھ بڑھتا رہتا تھا۔ وادی طیہ میں دور دور تک کوئی درخت نہیں تھا، اور بنی اسرائیل کے لوگ سورج کی تپش سے بے حال ہو جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بادل کا ایک سایہ ان لوگوں کے لیے بھیج دیا جو سارا دن ان پہ سایہ کر کے رکھتا تھا۔ رات کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روشنی کا ستون بنی اسرائیل میں اتر جاتا، اور بنی اسرائیل کے لوگ اس ستون کی روشنی میں اپنے کام کاج کرتے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کھانے کے لیے آسمان سے من و سلوہ اتارا۔ من ایک شبنمی گوند تھی جسے بنی اسرائیل کے لوگ کھا لیتے تھے، اور یہ شہد سے بھی میٹھی تھی۔ سلوہ ایک پرندہ تھا جسے بٹیر کہتے ہیں۔ جنوب کی طرف سے شام کو تیز ہوائیں چلتی، اور اجوم کے اجوم سلوہ کے بنی اسرائیل کے خیموں کے پاس اترتے۔ بنی اسرائیل کے لوگ انہیں آسانی سے پکڑ کر پکا کر کھا لیتے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں کی زندگیاں بڑی خوشحال تھیں، لیکن کچھ عرصہ کے بعد بنی اسرائیل کے چند لوگوں نے کچھ کھانا اپنے لیے بچا کے رکھنا شروع کر دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو حکم دیا کہ اس طرح نہ کریں،
لیکن جب وہ لوگ باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے وہ جو جتنا بھی کھانا بچا کے رکھتے تھے وہ سارا گل سڑ جاتا تھا۔ حضور پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو کھانا کبھی بھی خراب نہ ہوتا۔ تو اس طرح بنی اسرائیل کی اس حرکت کی وجہ سے آج دن تک جتنا بھی کھانا خراب ہوتا ہے یہ ان لوگوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت یہ تھی کہ 40 سال تک بنی اسرائیل کو وادی طیہ میں پھنسا کے رکھا، کیونکہ یہ غلامی میں ہی پیدا ہوئے تھے اور ان کی ساری زندگیاں غلامی میں گزری تھی۔ اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت یہ تھی کہ وہاں جتنے بھی بچے پیدا ہوئے وہ آزاد ماحول میں پیدا ہوئے اور ایک آزاد انسان کی حیثیت سے انہوں نے زندگی گزاری۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو وادی طیہ میں بچے پیدا ہوئے تھے، جب یہ جوان ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کو ساتھ لے کر ملک شام پہ حملہ کیا۔ وہاں کا ایک بڑا ہی طاقتور انسان اوج بن انق، جس نے 3600 سال زندگی گزاری اور وہ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان میں بھی مرنے سے بچ گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی موت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے لکھی تھی، اور اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک ہی عصا کے وار سے اوج بن انق کی زندگی ختم ہو گئی، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ملک شام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو عطا کیا۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔